بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل دا اردو ٹیچر پر خوش آمدید۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو اہم دعا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس وقت یعنی اس زمانے میں دنیا کے سب سے امیر ترین مسلمان شہزادہ ولید بن طلال کی روٹین میں شامل ہے، اور وہ مال و دولت میں برکت کے لیے اس آیت کا ورد کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اپنے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے اپنے اس راز کو ریویل کیا اور اپنے معمولات زندگی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جن میں یہ عمل بھی شامل تھا۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہم آپ تک بھی اس ایک آیت پر مشتمل تسبیح کو پہنچا دیں، تاکہ وہ تمام احباب جو غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں، جو اپنے مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں، وہ اس عادت کو اپنا لے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ ان کی محنت میں برکت ڈالے گا اور ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ آیت آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اور یہ نہایت ہی مختصر سی آیت ہے، صرف 4 الفاظ پر مشتمل آیت ہے، مگر اس کی اثر انگیزی کے کیا کہنے ہیں، اور اس کی اثر انگیزی کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ اگر گوگل پر یا کہیں بھی سرچ کریں گے تو شہزادہ ولید بن طلال کے جو ایسٹس ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں، اس وقت 30 ارب ڈالر سے زائد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے آپ نے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے اس آیت کی تسبیح جتنی ممکن ہو کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس کو شمار نہیں کرنا، آپ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس آیت کو دہراتے رہنا ہے، اپنے لبوں پر اس کا ذکر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جس کام میں آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ جو ہے وہ برکت ڈال کر اتنا اچھا کر دے گا کہ خود آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ مگر دوستو، یہاں آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن ضرور کر دیجئے، اور پھر آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر اس وظیفے کی کسی بھی وقت شروعات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی اجازت حاصل ہو چکی ہوگی۔ جس انٹرویو میں دوستو شہزادہ ولید بن طلال نے اپنا یہ راز ساری دنیا کے ساتھ شیئر کیا، اسی میں انہوں نے اپنی ایک اور عادت بھی بتائی، جس کے باعث وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ رزق کہاں کہاں سے چلا آتا ہے۔ یعنی وہ جو بھی کام کی شروعات کرتے ہیں اس کو ایسے پر لگ جاتے ہیں کہ وہ 10 گنا 20 گنا 100 گنا منافع بھی حاصل کرتا ہے۔ دوستو، یہ عادت ہے غریبوں کی اور محتاجوں کی امداد خاموشی سے کرنا۔ خواتین و حضرات، آپ کو نیٹ پر شہزادہ ولید بن طلال کی کئی ویڈیوز مل جائیں گی، جہاں وہ رمضان آنے سے قبل یا پورا سال جب بھی انہیں فراغت ملتی ہے، وہ گلیوں میں نکل جاتے ہیں اور خاموشی سے دروازہ کھٹکھٹا کر لوگوں میں تحفے تحائف بانٹتے ہیں اور محتاجوں ناداروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی شروع کر رکھی ہے جو دنیا بھر میں فلاحی کاموں کی وجہ سے نہایت مشہور ہے، اور یہ بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل کے یہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اتنی بڑی مثال موجود ہے کہ جو شخص لاکھوں کروڑوں ریال جو ہیں وہ سالانہ
لوگوں کی امداد میں، خیرات میں بانٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لاکھوں کروڑوں ریالوں کے بدلے اسے اربوں ڈالر عطا کرتا ہے۔ تو آپ بھی صدقہ و خیرات کی اہمیت جو ہے اسے کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے گا۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، اگر آپ کے پاس 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، جتنا بھی ممکن ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے بندوں پر بانٹتے رہا کریے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہا کریے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آپ پر کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قرآن کریم میں قرض حسنہ دینے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ آیت کا مفہوم ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض دے اور میں اسے کئی گنا کر کے لوٹا دوں۔ تو دوستو ذرا امیجن کیجئے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو قرضہ دینے کے برابر قرار دیتے ہیں اور پھر وعدہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کی مدد کرے گا میں اس کو کئی گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا، تو اس عمل کی صداقت میں، اس اللہ کے وعدے کی صداقت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک تو پورے فوکس کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ محنت کیجئے اور ایسے کام میں محنت کیجئے جس میں رزق حلال کے لیے آپ کوشاں ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت آپ تک ہم نے پہنچائی ہے اس کا ذکر آپ بے شمار بے حساب طریقے سے کرتے رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے، اور آپ کی محنت کا صلہ اتنے گنا ہو کر آپ کو ملے گا کہ دنیا ساری حیران رہ جائے گی۔ اور یقین مانیے یہ آنکھوں کے سامنے کی مثالیں ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا، جس شخص کو بھی یہ تحفہ دیا گیا، پیسہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یعنی دولت خود تلاش کرتی ہے اس آدمی کو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مالی مشکلات اور وسائل کو بڑھانے کے لیے دنیاوی طاقتوں کے ساتھ، دنیاوی جو وسائل ہیں، لوگ ہیں، ان کے سامنے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں۔ تو جو اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، نہ صرف اس کائنات کی بلکہ تمام کائناتوں کا خالق اور مالک ہے، وہ ہستی جب قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کر رہی ہے کہ میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا، تو ہم کیوں اس اعلان پر کان نہیں دھرتے؟ ہم کیوں اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ خواتین و حضرات، یہی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور پھر سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں، اس میں نہ تو آپ کا کوئی خرچہ نہ ہوتا ہے، نہ آپ نے پیسہ لگانا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی لاگت ہوتی ہے وہ زندگی کے صرف چند منٹ ہوتے ہیں، اور ان چند منٹوں کا ایسا کمال اثر ہوتا ہے، ایسا لاجواب نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، محتاجوں کو دوسرے ناداروں کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور دنیا حیران اور پریشان کھڑی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غیبی امداد سے نہ جانے کس طرح غنی اور سخی کر دیا ہے۔ تو آپ نے یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اپنی لائف میں شامل کر لینا ہے کہ نمبر 1، آپ نے خوب محنت کرنی ہے، اپنے سر کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغ کو اپنے کام پر فوکسڈ رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو آیت بیان کی گئی اس کا ورد اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے حاصل کیے گئے وسائل میں سے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ کے بندوں کو حصہ دار بنانا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے۔ جب آپ ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی طرف سے رزق آپ کی طرف کھنچا ہی چلا آ رہا ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے تھک جائیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر صورتحال ایسی ہی ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ آخر میں یاد دہانی کے طور پر عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ کو اس جیسی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ بلا تاخیر باقاعدگی سے موصول ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔